فلسطین کی پچھلی 150 سالہ تاریخ جنگوں، سازشوں، غداریوں اور ظلم و ستم کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک فلسطین کا علاقہ سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا۔ 3 مذاہب کے پیروکاروں یعنی مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ زمین نہایت مقدس مقام رکھتی تھی، کیونکہ یہ سرزمین فلسطین اپنے دامن میں ان مذاہب کی تاریخ کے لیے ثقافت اور قدیم مذہبی مقامات سمیٹے ہوئے ہیں۔ 1878 میں سلطنت عثمانیہ کے دور میں کی گئی مردم شماری کے مطابق فلسطین پر اس وقت تقریباً 88% مسلمان تھے، 9% عیسائی اور 4% یہودی آباد تھے۔ اس دور میں یہودیوں کے ساتھ دنیا بھر میں برا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے علاقوں میں رہنے والے یہودی بہتر زندگی گزار رہے تھے اور ان نے اپنی اعلیٰ یہودی ریاست کی خواہش بھی پکڑ لگی تھی۔ فلسطین سے بہتر جگہ مذہبی لحاظ سے اور کوئی دوسری جگہ نہیں تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید ثانی یہودیوں کے ان ارادوں سے واقف تھے، اس لیے وہ یہودیوں کی فلسطین میں زمین کی خریداری اور ہجرت کی راہ میں رکاوٹ بنے رہے۔ یہ سلطان ہمیشہ فلسطین کو آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ 20ویں صدی کے آغاز تک سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں اتحادیوں یعنی برطانیہ، امریکہ، روس اور فرانس کے مقابلے میں سلطنت عثمانیہ نے سینٹرل فورسز یعنی جرمنی، آسٹرو ہنگری امپائر اور بلغا وغیرہ کا ساتھ دیا۔ پہلی جنگ عظیم شدید شکست کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے شام، لبنان، عراق اور فلسطین سمیت بہت سے علاقے ان سے چھین لیے گئے۔ فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے قبضے میں آ گیا۔ اب حالات سازگار دیکھتے ہوئے زرنسٹ موومنٹ یعنی صہیونی تحریر میں بھی تیزی آ گئی۔ اس وقت دنیا بھر کے یہودی تنظیمیں اربوں سے مہنگی زمینیں خرید رہی تھیں۔ دنیا بھر سے یہودی فلسطین میں آباد ہونے لگے تھے۔ سرزمین فلسطین میں بدلتی ہوئی ڈیموگرافی کی آبادی کے تناسب نے مقامی اکثریتی آبادی کو اس میں مبتلا کر دیا۔ عرب اور یہودی کے علاقوں میں کشیدگی کے واقعات ہونا بھی شروع ہو گئے۔ فلسطینی عربوں نے برطانوی انتظامیہ کو یہودیوں کے آباد کاری اور پالیسی کے خلاف 1936 سے لے کر 1939 تک منظم بغاوت کر دی۔ اس سے فلسطین میں بدنامی پھیلنے لگی۔ برطانوی انتظامیہ کے لیے ملک کا انتظام سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ برطانیہ نے اس فیصلے کے حل کے لیے پیل کمیشن تشکیل کیا۔ اس کمیشن نے اپنے رپورٹ میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز دے دی۔ عرب آبادی نے پیل کمیشن تجاویز کو مسترد کر دی۔ عرب فلسطین کی سرزمین کو کسی بھی قیمت پر تقسیم کرنے کے خلاف تھے۔ پیل کمیشن ناکامی کے بعد برطانیہ نے متعدد کوششیں کی اور تاکہ یہ کسی بھی طرح عرب اور یہودی اس تنازع کے کسی مقابلے عمل تک پہنچ جائے۔ ان کوششوں میں ووڈ ہیڈ رپورٹ اور وائٹ پیپر 1929 وارٹ میں شامل ہے۔ برطانیہ کی ان تمام کوششیں مسترد تھی، وہ یہ کہ برطانیہ فلسطین کے مبلغے کے کسی حل میں یہودیوں کو ان کی آبادی اور زمین کی ملکیت کے تناسب سے بھر کر حصہ دینا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف عرب آبادی فلسطین کے مستقبل میں یہودیوں کے کسی بھی قسم کی رائٹ کی سزا سرخلاف تھے۔ وہ فلسطین سے یہودیوں کو نکال کر باہر کرنا چاہتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں کی بہت بڑی تعداد فلسطین میں ہجرت بھی کر رہی تھی۔ 1918 میں فلسطین کے برطانیہ کے کنٹرول میں جب سب آ جانے کے بعد تقریباً 3.25 لاکھ کے قریب یہودی یورپ سے آ کر فلسطین میں آباد ہو چکے تھے۔ اس ہجرت کے نتیجے میں آبادی سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس ہجرت سے 6% سے 35% تک ان کی آبادی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد نو آبادیاتی نظام کا خاتمہ ہونے لگا۔ پھر برطانیہ نے فلسطین سے کنٹرول ختم کر کے واپس آ جانے کا فیصلہ کر لیا اور جاتے جاتے برطانیہ نے فلسطین کے مستقبل کو اقوام متحدہ پر چھوڑ دیا۔ اقوام متحدہ نے فلسطین کے مسئلے کا حل نکالنے کے لیے 11 ممالک پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی تھی۔
فلسطین کو مسئلے کو متعین کرنے کا ٹاسک ان کو دیا گیا تھا اور اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ واحد امریکہ ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ اس مسئلے میں اس وقت تک کھڑا ہے۔ فلسطین کا سب سے زیادہ گھیرا عرب ممالک سے ہے جو اپنے وجود اپنی مقدس سرزمین کا دفاع نہیں کر پا رہے۔ تو اپنے میزبان ملی اظہر کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔